7 کام عمرہ مفردہ میں واجب ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا واجب ہے۔ نمبر 2 طواف خانہ کعبہ واجب ہے۔ نمبر 3 2 رکعت نماز واجب ہے۔ نمبر 4 صفا مروہ کی سعی واجب ہے۔ نمبر 5 تقصیر یا حلق چھوڑے تھے بال یا ناخن کٹوانا واجب ہے۔ نمبر 6 طواف نساء واجب ہے۔ نمبر 7 2 رکعت نماز واجب ہے۔ اس کے بعد جب ہم احرام پہن لیں گے تو 24 چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو جائیں گی۔ یہ میں چاہتا ہوں آپ کو پڑھ کے فوراً سنا دوں اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے۔ حالانکہ کویسچن بہت بڑا تھا لیڈیز کی طرف سے، کیا لیڈیز کون سا احرام باندھیں گی؟ بچے کی بوٹل دودھ والی ساتھ رکھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ کیسے؟ تو آپ لوگوں کی طرف سے کویسچن ابھی تک نہیں آیا۔ اگر لیڈیز ہیں تو شرمائیں نہیں، بالکل نہ گھبرائیں، یہ ایک پریکٹس ہے۔ الحمدللہ آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ مدینہ سے مسجد حجرہ جو نا وہ ½ این آور کی جرنی ہے، ٹھیک ہے، گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ تو ہم لوگ وہاں پہنچیں گے، وہاں اتریں گے، وہاں بہت اچھی پارکنگ وارکنگ سب کچھ، بڑے کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، مولا علی کے ہاتھ کے کنویں کا پانی وہاں ملے گا آپ کو، آب زمزم، اور بالکل سیم ہے وہ۔ تو ہم جب وہاں جائیں گے تو ہم لوگوں نے نماز مغرب اور عشاء وہاں پڑھنی ہے۔ نماز مغرب اور عشاء پڑھ کے کٹھی جلدی سے پڑھ کے تو پھر ہم لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے طواف کی، کہ ہم نے جو طواف عمرہ مفردہ پہنا ہے، سوری احرام جو ہم نے عمرہ مفردہ کا پہنا ہے، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ نماز پڑھ کے فوراً جو ہے نا سب لیڈیز اور جینٹ جو ہے نا وہاں بہت جلدی آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پرابلم ہوتا ہے، وہ جلدی بند کر دیتے ہیں پوری مسجد۔ تو فوراً میقات ہے وہ مسجد جو ہے نا، جو پرانی مسجد ہے اس کی دیوار کے ساتھ ہم آ کے کھڑے ہوں گے، باہر سارے اکٹھے، ہم کعبہ کی طرف منہ کریں گے، وہاں نیت کریں گے کہ عمرہ مفردہ کا احرام پہنتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ یہ دیکھو یہ سٹائل ہوگا قربتاً الی اللہ۔ اب ہمارے اوپر وہ چیزیں حرام ہوگی۔ فوری طور پہ کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ، اٹس کالڈ تلبیہ۔ تلبیہ منا لبیک، حاضر ہوں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اتنا واجب ہے، اس کو 2-3 دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ آگے ان الحمد والنعمت لک والملک لبیک اللہم لبیک، یہ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ اسے کہتے ہیں تلبیہ، یہ پڑھنا واجب ہے 2-3 دفعہ، اور پھر ہم جو نا اس کے اوپر احرام میں آئیں گے۔ اگر نہیں پڑھتے تو ہم غلطی کر گئے، جس طرح میں مسٹیک کر گیا تھا۔ تو یہ تلبیہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے انشاءاللہ۔ وہاں جا کے کوئی میں ادھر ادھر بھولتا ہوں چیز یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، آپ لوگ جو پرانے گئے ہوئے ہیں تو آپ مجھے بار بار یاد کروائیں گے، اور ہم ایک ایک چیز اوپر دیکھ کر کے کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مل کے صلوات پڑھ دیں، صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا یہ جو نا لیڈیز دستانے نہیں پہن سکتی ہیں، مطلب گلوز نہیں پہن سکتی ہیں، اور مردوں کے لیے کیا ہے، نارمل وہ کینچی والی چپل پہننی ہے، احرام پہن کے کینچی والی چپل، اور سر پہ ٹوپی شوپی نہیں لے سکتے، اور چھتری وتری وہ بھی نہیں لے سکتے۔ رات کو جو ہم نے موو کرنا ہے، اس یہ وجہ ہے کیونکہ ہمارے شیعہ فقہ میں، فقہ جعفریہ میں یہ حکم ہے کہ آپ مرد حضرات جو ہیں وہ دن کے وقت جو چھت والی گاڑی ہے یا ٹری کے اس کے نیچے ہم سفر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اپنا سائے کے نیچے جائیں گے تو ہمیں بکرا پڑ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے نہیں مرد پہن سکتے، صرف 2 چادریں، بند جوتے اور موزے یعنی ساکس وغیرہ یہ بھی نہیں پہن سکتے، سر کو اوپر سے نہیں ڈھانپ سکتے، ٹھیک ہے۔ سر چھپانا، ایون کان چھپانا، یہ کان بھی نہیں چھپا سکتے۔ مثلا کوئی بندہ کہ جی میں کان پہ وہ لگا لوں اپنا ہیڈ فون تو میں دعائیں سننا شروع کر دوں گا، نہیں کر سکتے۔ سائے میں سفر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ شکار کسی چیز کا نہیں کر سکتے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ بال اکھاڑنا، جی نو بالکل نہیں، سن گلاسز بھی نہیں لگا سکتے، ہاں نہ مشکل ہے، نارمل بالکل سمپل، جی ہاں بالکل نہیں۔ تو ہم نا میں پڑھ رہا ہوں نا یہ والی 24 چیزیں جو ہمارے اوپر ہیں، تو یہ چیزیں بال نہیں اکھاڑ سکتے، یہ مثلا اپنا بندہ ایسے بیٹھا بیٹھا ایسے کر لے، ٹھیک ہے، جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے، یا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتا رہے، یا اپنے وہ تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے۔ بال نہیں اکھاڑ سکتے، بدن اپنی باڈی کے اوپر تیل یا کوئی بھی کریم کچھ بھی نہیں لگا سکتے،
ٹھیک ہے. خوشبو استعمال کرنا یا بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا، یہ بڑا دیکھو نا، کچھ لوگوں نے وہ جو ماسک وغیرہ پہن وہ بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کر لیں گے آپ نے احرام باندھا ہوا ہوگا، یہ جب احرام پہنا ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو بتا رہا ہوں نا میں، یہ چیزیں ٹھیک ہے. آپ اس میں کیا نہیں کر سکتے، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، شیشہ بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ بڑا پرابلم ہے. جب ہم ہوٹل میں پہنچیں گے نا مکہ میں، احرام باندھا ہوا ہوگا، سامان ہم نے اتارنا ہے، تو چلو تھوڑی دیر بعد میرا اسکارف ٹھیک ہے چیک کر لواں اس طرح، یا منڈے پفا شفا بناؤ لگ پین، میرا ایک ہے شرادہ ٹھیک ہے، تو نو ناٹ الاؤڈ. شیشہ نہیں دیکھ سکتے وہاں. شیشہ اب ہیں، اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کر کے اس کے لیے میں ایک حل بتاتا ہوتا ہوں کہ آپ جب واپس آئیں گے تو پھر ہم ایک میٹنگ رکھیں گے. اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے احرام کے اندر تو ہم لوگ وہیں ڈسکس کریں گے جب ہم ناشتے میں بیٹھا کریں گے ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس میں اگر کسی غلطی تو میں نوٹ کر لوں گا، پھر ہم کوشش کریں گے کہ ایک بکرا احتیاطاً ہم شاید اگر کسی کو واقعی بکرا پڑ گیا ہے تو وہ آگے بڑے سخت مسئلے آنے والے ہیں. اچھا جھوٹ نہیں بولنا، یہ سنیں یہ بڑا مزہ ہے. احرام باندھا ہوا بیوی نے کچھ پوچھ لیا تو یہ کہہ سکتے ہیں نہیں بتا سکتا. بیوی سے مرد کو پوچھ لے سوری میں نہیں بتا سکتے. لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے. ناخن نہیں کاٹنا، زینت کرنا، کوئی بھی بیوٹی والی چیز مرد ہو یا عورت لگائے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جھوٹ بولنا، گالی وغیرہ نکالنا، بچوں کو اسپیشل کوئی ایف ورڈ بی ورڈ، میاں بیوی کوئی بھی غصہ آ جائے، آپ لوگوں کے پیروں پہ لوگ چڑھ جاتے ہیں، دھکا لوگ مار جاتے ہیں، آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے اس کو اللہ کا مہمان سمجھ کے معاف کرنا، بڑا حوصلہ کرنا پڑتا ہے. قسم کھانا نہیں، ایون آپ کہہ دیں کہ جیسے انگلش میں آئی سویئر بائی گاڈ فلاں، نو 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 نہیں بھی نہیں کر سکتے. اللہ قسم ہے، اللہ نہیں قسم ہے میں کوئی نہیں کھاتا، نو یہ غلط ہے. بدن سے خون نکالنا کسی طریقے سے، دانت وانت مٹی ڈاگ وہ بھی نہیں. جمعے مارنا ٹھیک ہے. احرام باندھا ہو، گاڑی خراب ہو گئی، راستے میں رک گئے، تو میرے کو لا میں تیرا سر ویکھاں، تو میرے کو لا. عورتیں ہوتی نا کرنا، جمعے بھی نہیں مار سکتے اگر کسی کو جمعے، اللہ کرے کسی کو جمعے نہ ہو تو. ہاں ایک اور بات، نکاح کرنا، احرام پہن کے نکاح کرنا نو، یا نکاح پڑھنا مولانا کا کسی کا نو ٹھیک ہے. استمنا کرنا، یہ بیٹیاں تو میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا. جمع کرنا یہ بھی میں تشریح نہیں کر سکتا. شہوت سے بوسہ لینا، اپنے میاں بیوی ہیں وہ کسی بھی طریقے سے وہ غلط ہے. شہوت کے ساتھ عورت کو چھونا یا دیکھنا، اپنی بیوی کو دانت نکالنا یہ بھی نہیں. حرم سے گھاس اکھاڑنا، آپ دیکھیں گے حرم میں نا بیٹا وہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی چیز گری ہوتی ہے، بھائی گری ہے 100 پاؤنڈ ہے، کروڑ پاؤنڈ ہے، سونے کا بینگل ہے، کچھ بھی ہے، نہ آپ نے ٹھڈا اسے مارنا ہے، نہ آپ نے وہاں سے ہلانا ہے. آپ نے ناظم ہمارے پچھلے عمرے میں ثاقب شاہی ساتھ تھے. شاہ جی اب آپ مکے پہنچے تو پتہ وہ کیڑے بڑ نکل آئے تھے تو وہ مار رہے تھے مشینوں سے. تو میرے قافلے نے مجھے آ کے بتایا مولانا بڑے کیڑے کریں تو کریں کیا، میں تو ان کو بتا کے گیا تھا. اب ہم لوگوں نے ان سے اوائڈ کرنا ہے. جیسا کاکروچ ہوتے ہیں، کچھ ہوتا ہے نا مکے میں گرمی ہوتی ہے، کبھی کبھی بہت اتنے کروڑوں میں نکل آئے تھے، بلینز میں. تو وہ فوج انہوں سپرے وغیرہ کر کے، تو ان سے بھی بچنا ہے. وہاں کسی کیڑے کو نہیں مار سکتے. اچھا یہ مکھی آ گئی نا، احرام باندھا ہوا ہے تو مکھی کو اگر اڑا دیا پھنس گئے. بکرا صاحب تشریف لے آئے، کیڑی چڑھ گئی ہے، مطلب ہم نہیں کر سکتے ایسا. یہ کتنا اللہ نے ہر مخلوق کو وہ دیا ہے، تو بڑا ہی احتیاط کرنا پڑے گا. اچھا 2-3 چیزیں اور جلدی سے بتا کے جو 2 پوائنٹ پہ آنا ہے مجھے ٹھیک ہے. سرما لگانا نہیں کر سکتے. اپنے ساتھ کوئی بھی چاقو ہتھیار وغیرہ رکھنا، اسلحہ ٹھیک ہے، آرمز وغیرہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. طواف خانہ کعبہ کی نیت بھی میں نے آپ کو بتا دی. واجبات طواف، حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پہ ختم ہوگا. طواف کے دوران جو ہے بایاں کندھا، لیفٹ شولڈر جو ہے نا ادھر رہے گا. حجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے. اب تو وہ نظر نہیں آتا، یہ نا قریبی حجر اسماعیل ہے یہ کعبہ کے، وہ اب انہوں نے بالکل کر دیا ہوا ہے. کسی زمانے میں ہوتا تھا، جناب اسماعیل کی قبر بھی ہے اور باپ بیٹا کھڑے ہو کے جو کعبہ کی تعمیر کرتے تھے تو وہاں اس کے اندر ہی اندر مطلب اس کے بھی وہ اس کے اندر طواف نہیں کرنے کا حکم ہے، اس کے باہر کرنے کا حکم ہے، وہ تو اب نظر نہیں آتا. خانہ کعبہ مکمل طواف شامل ہو پورا ٹھیک ہے. یہ جو نا حتیم اور شاہجروان جسے کہتے ہیں یہ بھی اس میں ہو. 7 چکر پورے کریں، کم نہ کریں، یہ نہیں کہ 6.5. ایک اور مسئلہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اسی کو دہرانا ہے بیٹیوں آپ لوگوں، کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں، تھکے ٹوٹے ہوں گے، کافی شاپ پی کے آئیں گے، پانی وغیرہ. اگر خدا نخواستہ کسی کو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بڑا ضروری ہے. طواف میں وضو لازم ہے.
ٹھیک ہے. اگر 4 چکر کے بعد وضو ٹوٹا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ جا کے وضو کر کے آنا ہے. اور وضو کرنے کی اجازت ہے, 10-15 منٹ میں گئے وہاں ٹوائلٹس وغیرہ نیچے ہیں بیسمنٹ میں, وضو کر کے پھر وہیں سے طواف شروع کریں گے. پھر گروپ پورا آپ کا ویٹ نہیں کرے گا, آپ نے گروپ کو ضرور انفارم کرنا ہے کہ میرے ساتھ ہیپن ہوگا, میں وضو کرنے جا رہا ہوں, وضو کرنے جا رہی ہوں. اوکے ٹھیک ہے, آپ کر کے آئے اور وہاں سے شروع کریں گے, پھر ہمیں آپ جوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے 4 چکر سے پہلے ہو گیا یہ, تو پھر آپ نے دوبارہ سے نمبر 1 سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وضو کرنے گئے, مثلا مردوں کے لیے یہ پرابلم ہو سکتا ہے, احرام گر گیا, نجس ہو گیا, کوئی بات نہیں ہے, وری نہیں کرنی ہے, ادھر پانی سے لے کے جلدی دھو دیا اسی احرام کو, پانی مارا اپنی طرف سے اس کو پاک کر دیا, پاک کر کے وہی احرام گیلا, کوئی پانی پہنا, آپ آ گئے, ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار پورے کا پورا احرام ہی مثلا یہ چادر پوری گر گئی ہے, وہاں اتنی ٹھنڈک تو ہوگی نہیں, اس کو دھو کے تو پہن لو, اگر اس کو آپ چینج کرنے جاؤ گے تو بڑی گڑبڑ ہوگی, وہ مسئلہ نہیں. ٹھیک, اسی میں آپ نے وہ کر لینا ہے. رستے میں مدینہ سے آ رہے ہیں, احرام پہنا ہوا ہے, رستے میں اگر وہ ہو جاتا ہے احرام نجس ہو جاتا ہے, تو حکم یہ ہے کہ اسے پاک کر کے جو احرام پہنا ہے اسی میں ہی عمرہ کریں.